حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شب برات میں، یہ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، چونکہ اس رات میں برات ہوتی ہے، نجات ہوتی ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات کا معنی نجات، بری ہونا، تو اس لیے اس رات کا نام شب برات پڑ گیا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب، 14ویں تاریخ کو، 14ویں کے دن کو، شعبان کے سورج غروب ہونے سے لے کر 15ویں دن صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ایسی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ چند ایک بد نصیب ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوش میں ہونے کے باوجود، بخشش موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، اس کے باوجود وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا، پھر وہ رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے اندر روزے رکھتے تھے کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کی، لوگوں کو بھی ترغیب دی، فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے مگر بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوں اور میں روزے میں ہوں۔ اب اندازہ کیجئے جس کے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں گے تو کس قدر قبولیت ہے وہاں، کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے غلط حالت میں، ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے قرآن کریم پڑھتا ہوا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینہ کے اندر جس نے آئندہ سال مرنا ہوتا ہے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ اس حالت میں ہو کہ میں روزے میں ہوں۔ تو یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ 17 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس مہینے کی فضیلت منقول ہے۔ تو اللہ رب العزت 15ویں شب میں، یعنی شعبان کی 15ویں جو شب ہے، اس میں سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں مگر چند لوگ ہیں، اس حدیث میں 2 کا ذکر ہے، ایک مشرک ہے، دوسرا مشاہن۔ مشاہن کہتے ہیں کینہ بر کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بھی ابن ماجہ میں ہے، فرماتی ہیں کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ساتھ نہیں پایا، بستر پر نہیں پایا تو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ میں انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بھی کچھ بیان کروں گا۔ تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تلاش کرتے کرتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمانے لگے، اے عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادتی کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر
یا اپنی کسی دوسری بیوی کی کسی حاجت کی بنا پر اس کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. میں یہ نہیں سمجھی تھی کہ آپ میری باری ضائع کی ہوگی، آپ نے ضرورت کی بنا پر گئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس رات میں بے شک اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور عرب کے قبائل میں سے سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس ہیں. اور فرمایا 3 آدمیوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نہیں معاف فرماتے. ان میں 2 تو وہی، ایک مشرک، دوسرا کینہ ور، تیسرا قطع رحمی کرنے والا. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. ذات میں جیسے یہودی کرتے تھے، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، عیسائی کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے. اور ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اگرچہ مشرکین یہ وجہ بیان کرتے تھے ہم دوسروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یہ وجہ تھی. مگر ان کے عقائد اس قدر گر چکے تھے کہ انہوں نے پتھروں کی مورتیوں کو بھی تراش کے خدا بنا رکھا تھا. کہتے یہ تھے مگر عقائد میں بہت زیادہ گر چکے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ذات میں تو شریک نہیں ٹھہراتے مگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں. تو ذات کی مثال اگر آپ یہ نہیں بھی لیتے تو آپ یہ یہود و نصارہ کی لے لیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے الحمدللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہے ان میں شریک ٹھہراتے ہیں. مثال کے طور پر زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. مشکل کشائی اور حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو ان چیزوں میں ہمارے ہاں بھی جو جاہل لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں ان میں لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس چیز میں آپ کو شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شرک کی طرف راستہ لے جاتا ہے، یقین کیجئے وہ اتنا خطرناک راستہ ہے، اتنا خطرناک راستہ ہے. اپنی دنیا کی ساری دولت بھی اس راستے سے بچنے کے لیے اگر آپ نے قربان کر دی تو آپ کا سودا بڑا قیمتی ہے. تو شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، لاکھوں میل دور بھاگنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مشاہد، کینہ ور، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں غصہ رکھتا ہے، مسلمانوں کی عزت کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا، غم ساری کا، خیر خواہی کا، الدین النصیحہ، اس کا حکم دیا ہے. یہ ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ان کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں خواہ وہ ایک ہو یا کوئی جماعت ہو، یہ برے خیالات اپنے دل میں پروان چڑھاتا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں کرتے. اسی طرح تیسرا جس کا ذکر ہے قطع رحمی کرنے کا، کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے. یعنی اپنی دنیاوی مقاصد، اپنی دنیاوی اغراض کی بنا پر اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے. معمولی باتوں پر رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو صلہ رحمی جو ہے اس کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے. صلہ رحمی قیامت کے دن کہے کہ اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو بھی ملا، اور جس نے مجھے کاٹا تو اس کو بھی کاٹ دے. تو صلہ رحمی کی احادیث میں بڑی تاکید ہے. مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خیر خواہ ہے، تو اس سے قطع تعلق نہیں کرتا.
اس کو چھوڑتا نہیں، معمولی باتوں پہ اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو صلہ رحمی جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل، جہاد میں مجاہدین قتل کرتے ہیں وہ مراد نہیں۔ اسی طرح شرعی سزاؤں میں قاضی کا جو حکم ہوتا ہے، وقت کے حکمران کا جو حکم ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے جلاد ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں، اس لیے کہ وہ ناحق نہیں قتل کرتے، وہ شریعت کی جو سزائیں ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں۔ تو جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، آج ہمارے ملک میں یہ فتنہ کس قدر بڑھ چکا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، تو اللہ رب العزت قاتل جو ہے اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اللہ نے اس کی جزا کیا، جہنم بنائی، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب بھی نازل ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو، اور اللہ نے تکلیف دے عذاب اس کے لیے بنایا۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے قتل کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ آج سیاست کی آڑ میں، فرقہ واریت کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں یہ باتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم اپنے دلوں سے نکال دیں، بغض نکال دیں مسلمانوں کے بارے میں، نفاق نکال دیں، مسلمانوں کے بارے میں غصہ نکال دیں، تو ہمارے اندر جو فرقہ واریت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ وہابی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس بنا پر کینے رکھتے ہیں، اس بنا پر قتل کرتے ہیں۔ اگر وہابی ہے تو اپنے گھر میں وہابی ہو، اپنی قبر میں وہابی ہے۔ اگر وہ بریلوی ہے تو اپنی قبر میں بریلوی ہے، یعنی وہاں مواخذہ ہوگا۔ اپنے گھر میں بریلوی ہے تو دوسروں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اگر کوئی شیعہ ہے تو اپنی قبر میں شیعہ، اپنے گھر میں شیعہ، مگر دوسروں سے تعرض کرنا، دلائل جب واضح ہو گئے ہیں دلائل پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ جو دلائل کو قبول نہ کرنا یا کفر ہے یا فسق ہے، جو بھی ہے، اس کا حساب کس کو دینا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ کی مخلوق کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اس کی سزا سن لیجیے۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے شرک کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل سے اس کو ذکر کیا، اور یہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور ان آیات مبارکہ میں فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ذلت کے بازو جو ہے ان کے سامنے جھکا دو۔ تو اللہ رب العزت کو والدین کا نافرمان جو ہے وہ انتہائی ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے والدین کے قدموں میں اللہ نے اولاد کی جنت رکھی ہے، اور والدین یہ کی خوشنودی میں ان کی جنت ہے، والدین کی ناراضگی میں ان کی جہنم ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں وہ بھی اپنے حالات کو بہتر کر لیں۔ اسی طرح زانی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو شریعت کے طریقے سے ہٹ کر پوری کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، کسی طریقے سے بھی کرتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور اس لیے بھی مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، اور عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مناسب نہیں ہے کہ میں اس میں زیادہ گہرائی میں جاؤں۔ یعنی ناحق طریقے سے جو اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے وہ بھی۔ اسی طرح جو آدمی اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرتے۔ متکبر، قرآن کریم میں ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِجَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
اللہ رب العزت نے متکبر کی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کپڑا اچھا لگتا ہے، جوتا اچھا لگتا ہے، گھر اچھا لگتا ہے، کیا یہ بھی تکبر؟ اور میں نہیں، یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو ضد کی بنا پر ٹھکرا دے، لوگوں کو حقیر جانے، یہ ہے تکبر۔ تو تکبر جو ہے یہ بھی بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تکبر نہیں تو شیطان کو تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے تو شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا اور اسے خار کر دیا۔ اس لیے تکبر سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اپنی شلوار جو ہے اس میں بھی لوگ بہت سستی کرتے ہیں، معاملہ الٹ ہو گیا، عورتوں نے اپنی شلواریں اوپر اٹھانا شروع کر دی، مردوں نے نیچے گرانا شروع کر دی۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس برکت والی رات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں۔ کوئی آدمی اگر کسی قتل کے گناہ میں، اس جرم کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس کے جو شرعی طریقے ہیں اس کے مطابق معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح مشرک، کینہ ور، اس کو بھی، والدین کا نافرمان اس کو بھی، اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا اس کو بھی اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے۔ مشرک ہے، زانی، شرابی، شراب پینے والا، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر علماء کے بارے میں بغض رکھنا، طلباء کے بارے میں بغض رکھنا، مساجد و مدارس کے بارے میں بغض رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ہلاکت کے لیے بہت بڑی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب ہم ان سب چیزوں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ رب العزت ہماری بخشش بھی فرمائیں گے، ہمیں بہت زیادہ نوازیں گے بھی۔ اللہ کی رحمت تو موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، مگر ہم اس قابل ہی اپنے آپ کو نہیں بناتے۔ اب دیکھیے بارش برستی ہے، ایک چٹان ایسی ہے جو بہت زیادہ اونچی ہے اور اس میں گہرائی نہیں ہے، چکنی بھی ہے، تو جب پانی اس پہ برسے گا تو وہ پانی اپنے اندر جمع نہیں کر سکے گی، پانی سارا کا سارا بہہ کر ضائع ہو جائے گا۔ ایک چٹان وہ ہے جس کے اندر گہرائی ہے، وہ پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لے گی، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک جگہ وہ ہے جو نرم ہے، جب وہاں پر بارش برسے گی تو وہاں پر پھل پھول اگیں گے، باغ اگیں گے، بہترین قسم کے پودے اگیں گے، خوبصورت قسم کے پھول اگیں گے۔ تو اب پانی تو آسمان سے برس رہا ہے، آگے اپنی اپنی صلاحیت میں فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آگے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے اندر قصور ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ان سب گناہوں کو چھوڑے، اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگے، اور آئندہ ان برائیوں کے، شراب برائی کی جڑ ہے، اللہ رب العزت نے زنا ہے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، شراب کے بارے فرمایا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بغض، عداوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں بھی، اس کا بھی شریعت نے بار بار منع فرمایا من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے، مسلمان اس سے محفوظ ہو جائیں، اس کی زبان سے محفوظ ہو جائیں، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں۔ جب فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، کہ ہمیں یہ مال کے اندر، یہ جان کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زنا کے بارے میں، زنا بہت بڑی برائی ہے، اللہ رب العزت نے متعدد بار اس سے منع کیا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کسی کا بھی اختلاف بھی نہیں ہے. کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور قطع رحمی کرنا، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، اور اسی طرح شراب، زنا، شلوار کو نیچے لٹکانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، اور بہت بڑی برائیاں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، تقریباً 9-10 کے قریب ہیں. تو اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی جتنی بھی برکات ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.